الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے واجبات کے بارے میں سنیں گے۔ واجب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر کام ادھورا ہو، یعنی مکمل نہ ہو۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا، لفظ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرنا یہ واجب ہے۔ دوسرا، الحمد شریف پڑھنا، یعنی اس کی ساری آیتیں، ہر ایک آیت مستقل واجب ہے، کسی ایک لفظ کا بھی چھوڑنا واجب کا ترک ہے۔ سورت ملانا، یعنی پہلے الحمد شریف پڑھی بعد میں اس کے سورت ملائی، چھوٹی سورت ملا لے یا 3 آیتیں یا ایک آیت جو کہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ پڑھنا۔ نماز فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے۔ نماز فرض میں یعنی جو نمازوں کے جو فرض ہیں ان میں جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، جیسے عصر کی 4 رکعتیں ہیں، لیکن ان میں پہلی 2 میں الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو اس میں جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت بھی ملائیں گے، الحمد شریف بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے، اور نفل کی جتنی بھی رکعتیں پڑھیں گے اس میں ہر ایک میں الحمد شریف بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سورت بھی ملائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، وتر میں بھی نفل میں بھی، چاہے وہ سنتیں پڑھیں، چاہے وہ تراویح پڑھیں، چاہے وہ کوئی بھی نفل پڑھیں، کسی بھی قسم کے نفل پڑھیں، ہر ایک میں الحمد شریف اور سورت پڑھنی ہوگی۔ یعنی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 6 پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ پہلی 2 میں تو الحمد شریف پڑھ لی بعد میں چھوڑ دیا، دوسری 2 میں چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ الحمد کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے، پہلے الحمد شریف پڑھیں گے بعد میں سورت پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے، 2 بار نہیں پڑھیں گے، ایک بار بس۔ الحمد اور سورت کے درمیان یعنی الحمدللہ پڑھ لی، اس کے بعد سورت ملانی ہے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی آگے کچھ پڑھنا درست نہیں ہے جو ان کے علاوہ ہے۔ پہلے الحمد شریف پڑھی تو اس کے فوراً بعد سورت پڑھیں گے، ہاں وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہہ سکتے ہیں، اور سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ان کے درمیان فاصلہ کر دے۔ اب قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ واجب ہے، اگر تاخیر کی تو سجدہ سہو ہو جائے گا۔ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو یہ واجب ہے۔ ایک سجدہ کیا، اس کے بعد اب بیٹھا تو فوراً دوسرا سجدہ کرے گا، کوئی اور چیز اتحیات نہ شروع کر لے یا کچھ اور نہ شروع کر دے ورنہ واجب کا ترک ہو جائے گا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ رکوع، جیسے رکوع میں گیا اور رکوع میں جانے کے بعد یہ نہیں کہ ربی رکوع میں گیا ہی ہے تو فوراً اٹھ کھڑا ہو، نہیں، بلکہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے۔ اسی طرح جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سیدھا کھڑا ہو کر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے اور ابھی پورا پڑھتے بھی نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے بھی پورا نہیں ہوتے کہ فوراً ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کریں گے، ایسا کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ سیدھا کھڑے ہوئے رکوع سے، اب یہ کھڑے ہو گئے اطمینان کے ساتھ، اب سبحان اللہ اتنی مقدار کم از کم رکے، اس کے بعد اگلے سجدے میں جائے، اس سے پہلے نہ جائے۔
اسی طرح سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں بھی یوں ہی کریں گے کہ سجدہ کیا تو پیشانی جم گئی، اس کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں گے، اور سجدے سے جب بیٹھیں گے تو بھی پہلے کمر اپنی سیدھی کر لی، کمر سیدھی کرنے کے بعد سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ابھی سجدہ کیا اٹھے ہی ہیں، ابھی کمر بھی سیدھی نہیں ہوئی، فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ فرض اور سنت میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا تو اب اس کے اوپر کچھ نہیں بڑھا سکتے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے پڑھ لیا جیسے اللہم صلی علی پڑھ لیا، یہاں تک تو کچھ نہیں معاملہ۔ اگر کسی نے اسے بڑھا دیا، اللہم صلی علی سیدنا پڑھا یا اللہم صلی علی محمد یا اس سے آگے جتنا بھی، تو اس صورت میں واجب کا ترک ہوا۔ اب کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ یہ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر التحیات پڑھ رہا تھا، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا دوسری رکعت میں، اس کے دوسری رکعت کے بعد جو التحیات بیٹھا اس میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا تو اب کھڑا ہوگا، آگے نہیں پڑھے گا۔ ہاں اگر چوتھی رکعت میں ہے یا تیسری رکعت میں ہے، مغرب کی تیسری رکعت ہے، اس میں التحیات بیٹھا پھر تو پورا ہی پڑھے گا، لیکن اگر دوسری رکعت میں بھی پورا پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یوں ہی جتنے قعدے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا تو واجب کا ترک ہوگا۔ التحیات پوری پڑھنا عبدہ و رسولہ تک، یہاں تک یہ واجب ہے۔ آگے اللہم صلی علی محمد پڑھنا یہ سنت ہے، کم از کم یہاں تک پڑھنا عبدہ و رسولہ تک یہ ضروری ہے، پڑھنا پڑے گا۔ لفظ السلام 2 بار اور علیکم واجب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام میں کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ دونوں بار لفظ السلام یہاں تک واجب ہے، اور علیکم یہ واجب نہیں ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ تکبیر قنوت کہنا بھی واجب ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو تکبیر قنوت اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اور عیدین کی 6 تکبیریں، 6 جو تکبیریں ہیں وہ ان میں بھی اللہ اکبر کہنا کہ واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ پہلے 3 تکبیریں کہیں، اس کے بعد چوتھی تکبیر جو ہوگی رکوع کے لیے وہ کہنا بھی ضروری ہے۔ ہر جہری نماز میں یعنی بلند آواز میں پڑھی جانے والی نماز میں امام کو اونچی قرات کرنا واجب ہے، اور غیر جہری میں یعنی آہستہ آواز والی میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، یعنی اونچی آواز میں قرات کرنی تھی جیسے فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں، لیکن امام نے آہستہ قرات کی تو واجب کا ترک ہو گیا۔ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا اگر بھول کر ایسا ہوا ہے تو۔ ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا یہ ضروری ہے، یعنی پہلے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد سبحانک اللہم سے اس نے نماز شروع کی، اب کیا کرے گا؟ الحمد شریف پڑھے گا، سورت پڑھے گا۔ یہ نہیں کہ ابھی سبحانک اللہم پڑھا اور رکوع میں چلا گیا، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پر ہونا یہ ضروری ہے۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا ضروری ہے، اور سجود کا 2 بار، 2 سجدے کرنے ہیں، رکوع 1 کرنا ہے ہر رکعت میں۔ دوسری سے پہلے قعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قعدہ ہوتا ہے۔ التحیات جو پڑھتے ہیں، ایک ہی پڑھی اس کے بعد ہی التحیات بیٹھ گیا، یہ واجب کا ترک کیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ 4 رکعت والی میں تیسری پر قعدہ نہ کرے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت بھی کرے، جیسے ہی آیت سجدہ پڑھی تو فوراً سجدہ تلاوت کرے گا۔ سہو ہوا تو سجدہ سہو بھی کرے گا، یہ واجب ہے۔ 2 فرض یا واجب فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ کرنا،
یہ بھی واجب ہے۔ جیسے الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، تو اب رکوع میں جانا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ رکوع میں جانے سے پہلے سوچنا شروع کر دے کہ کیا کروں، اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا ٹائم گزر گیا، تو اب واجب کا ترک ہو گیا۔ امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے۔ مقتدی چپ رہے گا، مقتدی امام کے پیچھے نہ الحمد شریف پڑھے گا نہ سورت پڑھے گا، بقیہ تسبیحات جو ہیں وہ پڑھے گا اور تکبیرات پڑھے گا، التحیات پڑھے گا، امام کے پیچھے الحمد شریف اور سورت نہیں پڑھے گا۔ کسی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ التحیات پڑھ رہا تھا، کوئی حصہ بھول گیا، کچھ بھی بھول گیا، تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جو چیزیں فرض اور واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، بشرط یہ کہ کسی واجب کا تعارض نہ پڑے، اور تعارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے مطابقت کرے۔ مثلا امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا، تو کیا کرے؟ اب مقتدی کو واجب ہے کہ وہ پہلے التحیات پوری پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو۔ یا امام ابھی عبدہ و رسول تک پہنچا ہی نہیں تھا اور امام نے سلام پھیر دیا، تو یہ نہیں کہ یہ بھی فوراً اس کے پیچھے سلام پھیر دے، بلکہ یہ پوری پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا تو سلام پھیرے گا، اس سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتا۔ ہاں اللہم صلی علی نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، فوراً سلام پھیر دے اس کے ساتھ۔ ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا تو جب یاد آئے کر لے، اگرچہ سلام کے بعد یاد آیا، بشرط یہ کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے خلاف ہو، یعنی وہیں پر بیٹھا رہا اور اپنا ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا، تو ایسی صورت میں فوراً جو سجدہ رہ گیا تھا وہ سجدہ کرے اور بعد میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا ہو تو آپ خاموش ہو جائے، درود اور دعا کچھ نہ پڑھے، اور مسبوق جو ہے جس کی کوئی 1-2 رکعت رہ گئی ہیں کو چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ امام نے تو اب پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، لیکن اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اس نے زیادہ آگے والا نہیں پڑھنا، اللہم صلی علی محمدin اس نے نہیں پڑھنا، تو یہ کہاں تک پڑھنا ہے؟ عبدہ و رسولہ تک، تو یہ آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ امام کے سلام پھیرنے تک یہ عبدہ و رسولہ تک پڑھے، اور اگر اس نے پہلے پڑھ لیا تو اب اللہم صلی علی نہ پڑھے بلکہ خاموش ہو جائے۔ تو یہ نماز کے واجبات کا آج ہم نے بیان سنا، اللہ کرے کہ ہم ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ یاد رکھیں کوئی بھی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، بھول کر اگر چھوٹا، تو اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔